کہ رمضان پھر وہ جو مختلف اوقات ہیں، مختلف جو جگہیں ہیں، تو میں چاہوں گا یہ بڑی شاندار بات ہے، اس کا تذکرہ آگے اچھا، بڑھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مثلاً اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کا ذکر بھی فرمایا، مسافر ہوں، کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، واہ! تو جو حالت سفر میں ہیں ان کو دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ سفر جو ہے وہ سفر جس پر قصر وغیرہ ہو جائے اس کو ہم کہیں گے، یا ود ان سٹی جیسے ہم لاہور میں اگر رہتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہی کوئی 51 منٹ گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ وقت جو لگ جاتا ہے، آپ لوکل جگہ پہ جا رہے ہیں تو اس میں سفر کی ڈیفینیشن تو لاگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو جس سفر پر سفر کی تعریف جو ہے وہ وہ اس ٹھیک اس کا ٹھیک اطلاق ہے، ہوتا ہے، وہی ہو سکتا یعنی ہے۔ آؤٹ آف سٹی جب آدمی جاتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی ایسا سفر کریں گے جس کو ٹھیک، سفر کہا جا سکتا صحیح، ہے، اس پہ بعض ائمہ نے اپنی اپنی آراء کا بھی اظہار کیا ہے۔ مثلاً جو امام بخاری علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے تو اس کے لیے وقت کی تعیین بھی کی ہے، ہوں، جو اگرچہ حدیث کے اندر کوئی تعیین نہیں ہے، ہوں، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ انہوں نے کہا سفر یوم و لیلہ، ہاں، سفر جو ہے وہ ایک دن رات کا ہوتا ہے، اس سے کم کا اس کو وہ سفر نہیں قرار دیتے۔ ہوں، ہوں، لہٰذا ان کا خیال انہوں نے یہ بات اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جو خاتون جو ہے بغیر محرم کے سفر وہ نہیں کر نہیں رہ سکتی، سکتی، تو وہ ایک دن رات ایک ہے، دن رات ہے۔ اور جو اگر دن دن میں ہے اس سے کم ہو تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ لیکن آج کل تو ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پہ ہم کراچی بھی اگر جا رہے یہی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ایک نا، دن آج میں، کل تو سعودیہ سے ہو کے بندہ ہاں، واپس آ جاتا ہے، ایک دن میں ہو جاتا ہے، ایک دن میں آدمی سعودیہ سے 5 گھنٹے کی ہاں جی، فلائٹ 5 ہے، گھنٹے آپ کی جا فلائٹ، کے واپس آ سکتے ہیں، دبئی جا کے واپس آ جی سکتے ہیں۔ بالکل، تو لیکن وہ اگر ڈیفینیشن ہم اس کے اوپر لگائیں تو پھر وہ سفر یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اگر وہ مدت کے اعتبار سے نہ بھی ہو، اگر وہ یعنی مسافت کے ہاں، اعتبار سے، مسافت کے اعتبار سے، وہ ایک 23-24 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے ہوں، تو وہ سفر ہے، اور اس ٹھیک، سفر کے اندر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے، جی، جی، اس رات بھی ایک کوئی خصوصی گھڑی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول سبحان فرماتا ہے۔ اللہ، اچھا، سبحان ہر اللہ، رات میں بھی ایک گھڑی ہے، اچھا، جو جب وہ ایک جو تہائی رات رہ جاتی ہے، ایک تہائی رات ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ مانگنے والا ہے تو میں اس کی دعا سبحان قبول اللہ، کروں، واہ، تو کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے میں اس کو بخش دوں، جو کوئی اور سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں۔ تو گویا ہر رات جو پچھلی رات ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، ہوں، اور پھر جمعرات کی اور جمعے کی درمیانی شب وہ خصوصی گھڑی ہے۔ پھر اسی طرح جمعے والے دن ہوں، سارے جمعے میں ایک کوئی گھڑی ہے ایسی جو پورے دن میں، قبولیت پورے دن میں، ٹھیک، اور اس وقت جو بھی شخص دعا کر رہا ہو اللہ تعالیٰ وہ اللہ دعا اکبر، قبول اللہ فرما اکبر، لیتا ہے۔ اللہ، اور اس میں اکثر جو محدثین ہیں اور شارحین علماء کا خیال یہ ہے کہ جمعہ والے دن یہ جو گھڑی ہوتی ہے یہ عصر سے مغرب کے دوران ہوتی ہے، ہوں، لہٰذا عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، اس وقت آج بھی جمعہ ہے، جو اور ٹھیک ہے، یہ والا جو وقت ہے یہ دعاؤں میں اور مناجات میں گزارنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان مقبول بندوں میں بنا لے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو مثال کے طور پر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے ہوں، تو اس وقت بھی وہ بھی دعا قبولیت قبول کا ہوتی ہے، وہ بھی دعا وقت ہے، کی قبولیت کا وقت ٹھیک ہے۔ ہے، جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی انسان دعا کرے تو دعا کی قبولیت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے ہوں، تو مصیبت زیادہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہو، پھنسا ہوا محسوس کرو، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ہوں، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ مختلف کیفیتیں ہیں، جو اس طرح کے اوقات ہوں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔